ازدواجی زندگی۔ بیٹی، شوہر کی فرما برداری عورت پر واجب ہے اور حدیث پاک میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر چونکہ ہماری شریعت میں احترام اور تعظیم کے لیے بھی کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شوہر کی فرما برداری کا حکم کس قدر اہم ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اور شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتی ہے جب تک شوہر کو راضی نہ کر لے۔ ہاں، اگر شوہر اللہ تعالیٰ کے حکام کو پورا کرنے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، جو کام خالق کی نافرمانی کے ہیں ان میں مخلوق کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ بیٹی، جس عورت میں 3 خوبیاں ہوں گی اس کا شوہر اس سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ ان 3 خوبیوں کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کے شعر میں جمع کر دیا ہے۔ زنے خوب فرما برو پارسا، کنند مرد دروے شرا بادشاہ۔ خوبصورت، فرما بردار اور پرہیزگار عورت فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یعنی ایسی بیوی کی وجہ سے فقیر کو فقیری میں بھی بادشاہی کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ ان 3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یعنی حسن اور خوبصورتی تو آدمی کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، البتہ آخری 2 خوبیاں اختیاری ہیں۔ عورت یہ 2 خوبیاں اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو اس سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، اور اگر خوبصورتی تو موجود ہے لیکن عورت فرما برداری اور پرہیزگاری سے خالی ہے تو ایسی عورت دنیا میں بھی بدنام ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب کی مستحق ہوتی ہے۔ جو عورت بری عادتوں والی اور بات بات میں جھگڑنے والی ہو تو اس کے لیے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، زنے بد در سرائے مرد نیکو، ہمدنی عالمست دوزخی ہو۔ نیک آدمی کے گھر میں بری عورت اسی دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ ہوں وہ گھر تو بس جہنم ہو جاتا ہے، لوگ بھی ان پر ہنستے ہیں اور خود میاں بیوی کی زندگی بھی وبال جان بن جاتی ہے۔ اور جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو اس گھر میں اگرچہ غربت و افلاس ہو لیکن وہ دولت کدہ شاہی محل بلکہ نمونۂ جنت بن جاتا ہے۔ بیٹی، ہو سکتا ہے کہ شوہر کی ناراضگی کبھی تم کو غلط اور بیجا معلوم ہو اور ممکن ہے کہ تمہارا یہ خیال واقعتاً درست بھی ہو، مگر ایسی حالت میں بھی تم صبر و تحمل سے کام لو، نہایت وقار کے ساتھ برداشت کرو، حتیٰ کہ تمہاری زبان تو کیا کسی اشارے اور ادا سے بھی یہ محسوس نہ ہو کہ غصہ بیجا تھا۔ تمہارا تحمل آخر کار خود اسے آگاہ کر دے گا کہ یہ غصہ بیجا تھا، پھر اس تحمل کا انجام بہت اچھا ہوگا، شوہر کی محبتیں بڑھیں گی اور اس کی عنایتوں اور مہربانیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ برتاؤ تو ایسا ہے کہ اس سے دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے تو شوہر ہی ہے۔ اس تحمل میں اس بات کا ضرور خیال رہے کہ آنکھ بھوں نہ چڑھے، بلکہ ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے۔ بات یا انداز سے بھی ناراضگی کا اظہار ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ گفتگو اور بات چیت میں شوہر کے مرتبے کا خیال رکھو، بے تکلفی میں بھی اس کا خیال رہنا چاہیے۔ شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے لفظ ہرگز استعمال نہ کرو جس سے بے ادبی معلوم ہو۔ شوہر کچھ کہے تو پہلے تو غور سے سنو، پھر ادب کے ساتھ مناسب جواب دو۔ جواب نہ تو بہت بلند آواز میں ہو اور نہ ہی بہت پست آواز میں کہ سنائی ہی نہ دے۔ اگر شوہر کو کوئی بات معلوم نہ ہو یا غلط معلوم ہو تو تم اس کی لا علمی یا غلط فہمی کو بہت ادب و احترام کے ساتھ دور کرو۔ کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے شوہر اپنی ذلت محسوس کرے۔ بیٹی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہی ہیں، اگر تم سے کسی معاملے میں کوئی غلطی یا چوک ہو جائے تو غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگ لو، اس کا اثر بہت اچھا ہوگا۔ کسی دینی مسئلہ یا دنیاوی معاملہ میں تم کو معلومات کرنی ہو تو پوری کشادہ دلی کے ساتھ اسے معلوم کرو اور اچھی طرح اطمینان کر لو۔ کسی مسئلے کے دریافت کرنے میں شرم ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شرم تو اللہ سے کرنی چاہیے کہ کہیں اس کی نافرمانی اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر اور خسر کی طرف سے جو کھانے پینے کو ملے اس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، کم ہو جب بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوچو تو صحیح، لاکھوں ایسے ہوں گے جن کو نہ تم جیسا کھانے کو اور نہ تم جیسا پہننے کو ملتا ہوگا اور نہ ہی تم جیسا آرام ہوگا،
کھانے پینے پہننے اور مال و دولت میں ہرگز کسی کی حرص مت کرو، حسد سے بچو، یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں جو گناہ ہوتا ہے وہ تو ہے ہی۔ آدمی دنیا میں بھی ہر دم ایک عذاب میں مبتلا رہتا ہے، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر اور آخرت کے کاموں میں اپنے سے بالا تر پر نظر رکھو، اس سے تم کو دنیا میں راحت نصیب ہوگی اور نیکی کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔